پھر دوبارہ آیا تو پھر بوسہ دے کے آنکھوں کو لگا لیا. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غور سے ملاحظہ فرمایا. اذان ختم ہوئی. اذان ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اس کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے بیٹھے اور سب کے سامنے پوچھا, اے ابو بکر, آج تو نے کون سا عمل کیا؟ یہ کون سا عمل تو نے آج ایک کیا جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا؟ حالانکہ اللہ کا رسول خوب جانتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اذان میں آپ کا نام مبارک آیا تو آپ کی محبت نے میرے دل میں اتنا جوش مارا کہ میں بے اختیار میں نے آپ کے نام مبارک کو انگوٹھوں پر لب لگا کر چوم کے آنکھوں کو لگایا اور میں نے یہ پڑھا, قرۃ بکائنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. حضرات, ایک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا یہ انداز بھی, اس انداز کی ابتدا بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی شروع کرائی. اور یہ انداز اور یہ طریقہ قیامت تک ان سچے عاشقین رسول اس کو ادا کرتے رہیں گے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کی غلامی کرتے رہیں, غلامی کو دل سے تسلیم کرتے رہیں. حضرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اب کیا فرمایا, اے ابو بکر, یہ جو تو نے عمل کیا, قیامت تک جو کوئی یہ عمل کرے گا میری امت میں سے, اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے, میں اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس حدیث کو اکثر علماء نے ضعیف لکھا ہے. اب ذرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ضعیف کیسے ہو سکتی ہے, جبکہ تفسیر جلالین شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ان کے بارے میں ان کے زمانے کے بہت بڑے محقق, بہت بڑے محدث اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے والوں میں ان کا نام بہت اونچا ہے. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 75 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت سے مشرف 75 مرتبہ. اور میں جس حدیث کے بارے میں مجھے شک ہوتا تھا, جس کو عام لوگ ضعیف کہتے تھے کہ باقی علماء, میں وہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بدو پوچھ لیا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو لوگ ضعیف کہہ رہے ہیں اس حدیث کو, تو اب آپ مجھے بتائیے, فرمائیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے. اب وہ ہستی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو اس لیے تفسیر جلالین شریف میں لکھ دیا کہ قیامت تک لوگ اس حدیث کو دل سے نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی رہے, وہ شفاعت کے حقدار بنتے رہیں نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے دے کر. حضرات, یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اگر بخشش کا کوئی وسیلہ کوئی بہانہ بنتا ہے تو میں آپ کے سامنے کیوں اسے چھپاؤں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا گنہگار. یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عقیدہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, چھٹا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کے نام پہ صدقے واری جاؤں, قربان جاؤں. یہ محبت کا ایسا انداز جو ایک کائنات کا سب سے بڑا عاشق رسول ہی اس انداز کو, اس بات کو شروع کر سکتا تھا
اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ حضرات اب بنی اسرائیل کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا تھا کہ ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امت کا ایک شخص بڑا ہی گناہ گار، اتنا گناہ گار کہ اس نے کبھی زندگی میں کبھی کسی نے کوئی اس کے نیک عمل دیکھے ہی نہیں، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والوں نے کبھی کوئی عمل نہیں کرتے دیکھا۔ وہ جب مرا بہت بدکار، بہت گناہ گار، زمانے میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ اس نے بہت زیادتی اور ظلم مطلب روا رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ گھر والوں کے ساتھ عزیز رشتے دار ہر انسان ہر بندے کی ناک میں دم کیا ہوا، موت ہو گئی اس کو لوگوں نے اس کے پاؤں کے اندر رسی لپیٹی اور اس کو کھینچ کے لے جا کے کھینچتے ہوئے روڑی کے اوپر جا کر پھینک دیا، گند کے ڈھیر پہ پھینک دیا جا کے اس کو۔ ادھر سے اس شام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچے اور جا کے اللہ تعالیٰ کو مخاطب فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، وہ ہے طور پہ۔ پھر یا باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پھر خاموش۔ تیسری باری جب پوچھا یا باری تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں آپ سے ناراض ہوں۔ یا اللہ آپ ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا کہ تیری امت نے میرے پیارے کو، میرا پیارا ایک بندہ فوت ہو گیا، تیری امت والوں نے میرے اس پیارے کو اٹھا کے روڑی گن کے ڈھیر پہ پھینک دی۔ اے موسیٰ جا ابھی اس فلاں جگہ پہ اس کو جا کے اٹھا، اس کو نہلا دھلا، خوشبو لگا، اس کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان کر دیں کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ بھی جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ اب اس بندے کو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم ربی بجا لاتے ہوئے فوراً جا کے اس کو نہلایا دھلایا، خوشبو لگائی، اس کو اور اعلان فرما دیا جو اس کا جنازہ پڑھے جنتی۔ لوگ جوک در جوک بے انتہا تعداد میں آئے، لاکھوں ہزاروں لاکھوں میں، اور آ کے جنازہ پڑھا اس کو، اور جب جنازہ پڑھ لیا اس کو دفنا دیا تو انہوں نے کہا موسیٰ یہ تو بہت عجیب بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئیں، ہمیں بتائیں کہ اس بندے نے ایسا کیا عمل کیا، ایسی کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف بخش دیا اس طرح کے بندے کو، اور بلکہ نہ صرف بخش دیا بلکہ فرمایا کہ جو اس کا جنازہ پڑھے وہ بھی جنتی۔ اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، دوبارہ جائیں اور پوچھ کے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ کیا عمل تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ اور جا کر انہوں نے رب تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ وہ تو بہت گناہ گار تھا، بہت بندہ مطلب اس طرح کا تھا، اس نے تو کوئی گناہ کوئی عمل برا چھوڑا ہی نہیں، کوئی نیکی اس کے پلے میں کسی نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو صحیح کہتا، وہ بندہ تھا اسی بات کے مستحق کہ اس کو جس طرح پھینکا امت والوں نے اٹھا کے، لیکن مجھے اس کا ایک بڑا لحاظ ہے، یا اللہ آپ کو ایسی کیا بات اس میں نظر آئی، کیا لحاظ ہے آپ کو؟ فرمایا مجھے اس کی ایک ادا بڑی پسند آ گئی۔ ایک دفعہ اس نے توریت کھولی، صفحے پلٹتا رہا، اچانک ایک جگہ اس نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھی، پڑھی تو اس کے دل میں کچھ ایسی بات اٹھی کہ اس نے ان کی عظمت اور شان جب دیکھی تو اس نے توریت کے اس جگہ ان کے نام مبارک کو چوم لیا، بوسہ دے دیا۔ اے موسیٰ مجھے اس کی وہ ادا اتنی پیاری لگی کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ حضرات ایک بندہ جو بنی اسرائیل کا بندہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں، وہ نام مبارک کو بوسہ دے، وہ جنتی، یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ اور کائنات کے خدا کے محبوب کے نام مبارک جس کے صدقے پوری کائنات پیدا ہوئی، زمین، سورج، چاند، ستارے، لوح، کرسی، قلم،
اگر آج کوئی محبت میں اس کے نام مبارک کو کوئی بوسہ دے کے آنکھوں کو لگاتا ہے تو آج اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں. حضرات بدقسمتی ہے ان فتوے لگانے والوں کی جنہوں نے اصل حق کو پہچانا ہی نہیں, جانا ہی نہیں. حضرات اگر مفت کی بخشش ملتی ہے, اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے, بخشش عطا فرمائی جا رہی ہے, بغیر حساب کتاب جنت عطا کی جا رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل رہی ہے, اور تم اس کو روک رہے ہو, اوپر سے فتویٰ لگا رہے ہو کہ یہ نام کو چوم کے بوسہ دینا, آنکھوں کو لگانا یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. استغفر اللہ. حضرات اللہ سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اور کائنات کا نمبر 1 جنتی, اشرا مبشرہ میں نمبر 1, کائنات کا سب سے بڑا عاشق رسول, وہ اپنے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو بوسہ دے کے آنکھوں سے لگا رہا ہے, اور بجائے ہم ان کے عقیدے کو دل سے تسلیم کرنے کے ہم اس پہ شک کر رہے ہیں. اس سے بڑی کیا بدقسمت. حضرات خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے عقائد کو اپنے دل سے تسلیم کر لیں, ان کی عظمت کو مان لیں, اور ان کے نقش قدم ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں. حضرات صدیق, آپ بھی صدیق بن سکتے ہیں. آپ بھی آج ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں, ان کے عقائد کو دل سے مان لیں, آپ بھی صدیق بن جائیں گے. آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ بھی, وہ آپ کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا. حضرات آخر میں آخری واقعہ میں بیان کرتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ وقت بہت کم ہے, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظمت, ایک بہت پیاری عظمت, میں واقعہ نہیں بیان کر سکا وقت کی کمی, لیکن اس میں یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابو جہل نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر تجارت سے واپس آ رہے ہیں, تو اس کے لیے بہت بڑا یہ ایونٹ کا موقع تھا. اس نے کہا یہ موقع بہت آ گیا ہے. تو ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس تشریف لائے تھے. تو ابو جہل کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے موقع غنیمت جانا. اس نے کہا ادھر سے صدیق اکبر گئے ہوئے ہیں تجارت پہ اور واپس آ رہے ہیں, تو وہ مدینہ شریف کی حدود میں جا کے کھڑا ہو گئے. جو ہی ابو بکر آئے گا تو میں اسے ایسی بات پوچھوں گا کہ وہ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا انکار کر کے اپنا عقیدہ بدل لے گا, چھوڑ دے گا ایمان اس کا, وہ واپس اپنے دین پہ آ جائے. ابو جہل کھڑا ہو گیا. یوں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سامان کے ساتھ پہنچے, مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے. ابو بکر نے, ابو جہل نے اسی وقت, اس کا نام عمر بن حشام ہے, عمر بن حشام نے کہا اے ابو بکر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پوچھا کر. ابو بکر اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں, میں نے جنت دوزخ آسمانوں کی سیر کی, عرش معلیٰ کی سیر کی, عرش معلیٰ دیکھا, جنت دوزخ دیکھی, کیا آپ یقین کر لیں گے کہ وہ ایک ہی رات میں سارا کچھ کر کے آ گئے؟ فرمایا نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابو جہل نے 3 مرتبہ پوچھا, فرمایا ہو ہی نہیں سکتا. اب عمر بن حشام جب یہ سوال کر چکا, دل میں بڑا خوش کہ اب میں جب یہ کہوں گا کہ حضور نبی کہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, تو پھر ان کو ماننا پڑے گا. اب پکا کر لیا جب سوال کیا کہ اے ابو بکر اگر یہ بات آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو پھر کیا کہیں گے؟ اب ذرا جواب دیکھ لیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا کہ اے عمر بن حشام, تم تو یہ بات کرتے ہو, اگر میرا نبی اس سے بھی بڑی بات کرتا تو میں وہ بھی مان جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, خواجہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اچھا حضرات, یہ
اب آخری واقعہ میں آپ کے سامنے مطلب جو بیان کرنا چاہتا ہوں وصال پاک کا واقعہ ہے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کا واقعہ وقت آیا تو آپ نے تمام صحابہ کو یہ وصیت کی کہ جب میں وصال کر جاؤں میرا جنازہ پڑھا کر میرے جسم کو میرے جنازے کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس لے جانا, وہاں پہ اس کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے, یا رسول اللہ غلام حاضر ہے اور آپ کے پاس قبر کی جگہ چاہتا ہے. یہ وصیت فرمائی. وصال ہو گیا, جنازہ پڑھ لیا گیا, صحابہ کرام نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور اٹھا کر آپ روضہ پاک پہ جب اس جگہ جو اس وقت اٹھا کے لے گئے اور وہاں آپ کے قبر انور کے پاس دروازہ تھا اس وقت حجرہ پاک کا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ پاک, اس کا آگے دروازہ بند تھا, کنڈی لگی ہوئی تھی, تالا لگا ہوا تھا, سامنے جنازہ رکھ دیا گیا اور صحابہ نے بالکل جس طرح آپ نے فرمایا سب بہادر کھڑے ہو گئے. صحابہ ہاتھ باندھ لیے بہادر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو غلام حاضر ہے اور قبر کی جگہ چاہتا ہے. خود بخود چند لمحے کے اندر اچانک خود بخود تالا کھل گیا, کنڈی کھل گئی, خود بخود کھل گئی, دروازہ کھل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی, دوست کو دوست کے پاس آنے دو. حضرات دنیا میں تو دنیا ایسا عشق نبھایا, ایسی وفاداری, ایسی غلامی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا میں تو دنیا, قبر انور میں, جنت میں حوض کوثر پر, جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو گیا. اب ذرا عقیدہ صدیق اکبر ملاحظہ تو کریں, جو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کسی لمحے ہم سے دور نہیں ہے. ان کے بارگاہ میں جانا, پہلی چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا کرنا درست ہے. عقیدہ جنتی کا, جنتی نمبر 1 عشرہ مبشرہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا متقی جس کو اللہ کی رضا حاصل ہے, عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ. پھر دوسرا عقیدہ کیا رکھا؟ ساری زندگی رفاقت نبھائی لیکن دل سے عقیدہ کیا تھا کہ میں غلام ہوں نبی پاک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے. اور تیسری چیز, اس عقیدے پر انعام کیا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اس عقیدے کے اوپر یہ انعام عطا فرمایا کہ خود آپ نے خود جگہ عطا فرمائی کہ میری قبر انور کے ساتھ میرے رفیق کو, میرے دوست کو قریب میرے دفن کرتا. حضرات اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے عقیدہ اپنا پیش فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار دکھایا, بذات خود اپنا اختیار دکھایا. کنڈی کھلی, دروازہ کھلا, دوست کو دوست کے پاس آنا, اختیار مصطفیٰ. حضرات یہ ہے ایسے کائنات کے سب سے بڑے عاشق رسول کا عقیدہ. حضرات یہ وہ ہستی ہے, صحابہ ستاروں کی مانند ہے, تو یہ تو پھر چودھویں کا چاند ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, سورج ہے تو پھر یہ تو چاند ہے, یہ اور بات ہے روشنی سورج سے ہی ہے. روشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء باری سے ہی روشن ہے, صدیق اکبر. اور عرض عقیدہ
میری یہ بڑی خواہش تھی کہ میں سب کے سامنے عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر سکوں. میں نے بڑی عرض کی یا رب العالمین، اے رحمت للعالمین، مجھے توفیق عطا فرمائیں کہ میں گناہگار بدکار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اچھے طریقے سے آپ سب کے سامنے پیش کر سکوں. توفیق عطا ہوئی، مہربانی کرم میرے رب العالمین کا، میرے پیارے رحمت للعالمین کا. اور آخر میں یہ بات پھر میں عرض کرنا چاہوں گا، بات ختم کرنے سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے. حضرات ہمیشہ دل سے ان کی محبت کو، عقیدت کو دل میں جگہ دیں. اپنے دل میں اتنی وسعت پیدا کریں جتنی محبت، اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی دوست، اب آپ میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، روزانہ ایک دفعہ عالم شریف، کم از کم 3 دفعہ کوئی شریف اول آخر درود شریف، اور چند سیغے اگر درود شریف کے پڑھ لیں، جو کہ فرمایا مرشد پاک نے فرمایا کہ اگر کثیرن کثیرہ درود پاک کے چند سیغے اس طرح پڑھیں کہ ان میں دائماً مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا غیر الخلقی کلی، اور کثیرن کثیرہ کے ساتھ چند کلمات درود پاک کے اگر آپ ادا کر کے اس کا ایصال ثواب کریں، تو وہ جتنا درود پاک آپ نے ایصال ثواب کے لیے دل میں سوچا اور اس کے سیغے ادا کیے، اللہ اس کے مطابق ہی اس کا بھی ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبتاً ہدیتاً پیش کر کے تمام امت، خصوص بالخصوص انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خصوص بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، ان سے محبت پیدا کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، ان کی نگاہ کرم آپ پہ ہوگی، وہ بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ کو آپ کے دل میں بھی ان کی محبت آنی شروع ہوگی، اور وہ بات بھی پوری ہو جائے گی. باقی امت کو بھی پیش کریں، سب کو ثواب، لیکن اس طریقے سے کیا ہوگا، خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے ایک آپ کے دل میں ان کی محبت الفت پیدا ہوگی، اور ان کی نگاہ کرم آپ پر ہو جائے گی، اور قیامت والے دن آپ ان کے ساتھ ساتھ بغیر حساب کتاب دیے انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے. وما علینا